لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. کل ہم آخر میں علم کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مدار استحقاق خلافت اس علم کی فضیلت پر ہے. فرماتے ہیں کہ علماء اور حکماء نے علم کی فضیلت پر بہت کچھ لکھا ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حاضر ہونا بیچ مجلس عالم کے بغیر اس بات کے کچھ اس سے فائدہ اٹھائے یا مسئلہ یاد رکھے موجب 7 کرامتوں کا ہوتا ہے. اول یہ ہے کہ متعلموں کے زمرے میں گنا جاتا ہے اور جس ثواب کا واسطے طالب علموں کے وعدہ کیا گیا ہے اس میں شریک ہوتا ہے. یعنی علم کی مجلس میں آنے والا یا فائدہ اٹھانے کی علمی فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرنے والا عالم کے مجلس میں بغیر نیت استفادہ کے شریک ہونے والا بھی اس محفل میں آنے کی وجہ سے طالب علم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں اس کا مستحق ٹھہرتا ہے. دوسرا یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بند رہتا ہے. تیسرا یہ کہ جس وقت اپنے گھر سے بنیت طلب علم کے نکلتا ہے تو جو طالب علم کے لیے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. چوتھے یہ کہ بیچ حلقہ علم کے
وقت نازل ہونے رحمت کے شریک ہوتا ہے، ان پہ اس وقت جو رحمت نازل ہوتی ہے اس میں بھی شریک ہوتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جب تک ذکر علم کا سنتا ہے عبادت میں ہے۔ چھٹے یہ کہ جس وقت مشکل مسئلے کو سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کے باوجود نہیں سمجھتا ہے اور دل تنگ ہوتا ہے اور خاطر اس کی ٹوٹتی ہے، پس بھی جماعت منکسرۃ القلوب کے شمار کیا جاتا ہے۔ ساتویں یہ کہ عزت علم کی اور ذلت کی فسق اور جہل کی اس کی خاطر میں بیٹھتی ہے اور جاہلوں اور فاسقوں سے اس کو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی فسق اور جہل کی ذلت اور علم کی عزت اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ علم کو مال کے اوپر 7 وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اول یہ کہ علم میراث پیغمبروں کی ہے اور مال میراث فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ دوسرے یہ کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مال کو حاجت نگہبانوں کی ہے اور علم خود آدمی کا نگہبان ہے، یعنی مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتی ہے اور علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جب آدمی مرتا ہے مال کو چھوڑ جاتا ہے اور علم ساتھ اس کے قبر میں جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مال ایسی نعمت ہے کہ مومن اور کافر کو بھی مل جاتا ہے اور منفعت علم کی ایماندار کو حاصل ہوتی ہے۔ چھٹے یہ کہ کوئی فرقہ آدمیوں کا ایسا نہیں کہ اس کو عالم کی حاجت نہ، بیچ امر دین اپنے کے، اور بہت فرقے ایسے ہیں کہ مالداروں کی طرف ان کی حاجت نہیں ہوتی۔ ساتویں یہ کہ دن قیامت کے علم پل صراط پر گزرنے کی قوت دے گا اور مال موجب ضعف کا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بعض حکماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں حق تعالی شانہ نے 7 چیزوں کو فرمایا ہے کہ یہ آپس میں برابر نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ اول کا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ علم رکھتے ہیں اور وہ جو بے علم ہیں؟
یعنی برابر نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، یعنی کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہے خبیث اور طیب پاک۔ تیسرے فرمایا لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے صاحب دوزخ کے اور صاحب جنت کے۔ چوتھے، پانچویں اور چھٹے، ساتویں، چاروں کو اکٹھا ذکر کیا۔ لا يستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحیاء والاموات۔ یعنی اندھا آنکھ والوں کے برابر نہیں، اندھیری اور روشنی برابر نہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔ ان 7 چیزوں کا عالم کی فضیلت اوپر جاہل کے ہے، اس جگہ سے معلوم ہوا۔ اور فرماتے ہیں اور اسی واسطے حدیث شریف میں عالم کو اوپر عابد کے بار بار 7 عبارتوں مختلفہ کے ترجیح دی ہے، اور حق تعالی بھی بیچ مقام تفضیل بعض نبیوں کے اوپر دوسروں کے سبب اسی صفت اور شاخوں اس کی کے ترجیح فرماتا ہے۔ خصوصاً 7 آدمیوں کو نبیوں میں بسبب علم کے صراحتاً تفضیل دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بسبب علم لغت کے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جو آج ہمارا سبق ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو 7 علم فراست کے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 علم تعبیر کے فرمایا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو 7 علم صنعت و حرفت کے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بسبب جاننے زبان جانداروں کے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7 توریت اور انجیل کے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 علم فراست اور علم اسرار کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ علماء نے کہا ہے کہ ان 7 علم نے بیچ حق ان 7 پیغمبروں کے عجیب معجزے ظاہر کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے علم سے استادی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی عنایت ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علم نے بادشاہی زمین مصر کی دلوائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے علم نے بلقیس جیسی عورت مالدار اور صاحب مرتبہ اور صاحب ملک اور صاحب لشکر بخشی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے علم نے ریاست اور بادشاہت تک پہنچایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے علم نے اس درجے تک پہنچایا کہ انہوں نے اپنی ماں سے تہمت کو دور کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے علم نے 7 خلافت اور شفاعت عظمیٰ کے سرفراز کیا۔ اہل نکات نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نام مخلوقات کے جاننے سے مسجود فرشتوں کا کیا پروردگار کے ناموں اور صفات کا جاننا کس حد کو پہنچا دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو فراست نے صحبت موسیٰ سے مشرف کیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم حقیقت اور علم شریعت اور طریقت کا اگر بیج صحبت انبیاء کے پہنچاوے کیا بعید ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں 3 علوم کی طرف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اشارہ کیا۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی علم کی اقسام بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح انہوں نے لکھا کہ تمام آسمانی کتابوں اور سارے علوم کو جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 علم شریعت، یعنی وہ قانون الہی کہ جس کے مطابق چلنا بندوں پر لازمی ہے۔ نمبر 2 علم طریقت کہ جس میں دل کے معاملات پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 3 علم حقیقت یعنی مکاشفات اور ارواح اور تجلی علمی۔ فرماتے ہیں کہ علم شریعت کی 2 قسم، اول ہے علم عقائد کہ جس کو اصول کہتے ہیں، دوسرا ہے علم احکام علم احکام فقہیہ، اس کو فرع کہتے ہیں۔ پھر علم عقائد جو کہ اصل ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خدا تعالی کی ذات و صفات کے متعلق عقائد کہ مثلا اللہ موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، عادل، رحیم، کریم ہے، کھانے پینے، سونے، مکان اور زمان میں ہونے اور دیگر عیوب سے پاک ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، سب کاموں میں بے نیاز ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے، نہ کوئی اس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ وعلی ھذا القیاس
دوسرا ہے آخرت کے متعلق عقائد، کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے، وہاں جا کر ہر قسم کے آرام اور ہر قسم کی راحت پاتی ہے، یا تکلیفیں اور دکھ اٹھاتی ہے، اور ہر نیکی اور بدی کا بدلہ ضرور ہے، اور اعمال کے بموجب اپنے کیے کو ہر شخص پائے گا، اور ایمانداروں پر وہاں نہایت مہربانی اللہ فرمائے گا۔ اس پہلی چیز کو ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین میں، دوسری چیز کو ذکر کیا مالک یوم الدین۔ تیسرا علم العقائد کا تیسرا ستون ہے نبوت، امامت اور ولایت، یعنی ان کے متعلق عقائد۔ پھر ان کے مقابلے میں کفر کی، شرک کی اور بدعت کی پہچان۔ اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہو چکا ہے، صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جس طرح کہ ابھی ہم نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے آخری الفاظ میں پڑھا۔ آگے چلیے، علم شریعت کی دوسری قسم تھی علم احکام فقہیہ۔ علم فقہ کی دو قسم ہیں، ایک ہے عبادات، دوسرے ہیں معاملات۔ عبادات میں ساری آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد۔ مالی اور بدنی ہر قسم کی عبادت اس میں موجود ہے۔ دوسرے ہیں معاملات، یعنی بیع، شراء، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، قرض، ضمانت وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بڑی قسم ہے علم طریقت۔ علم طریقت کو قرآن کریم نے اول میں ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے دونوں جانب افراط اور تفریط تھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صحیح رستہ ہے، ادھر اور ادھر کا رستہ چھوڑ دیا، درمیانی رستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ افراط و تفریط کا رستہ ہے، اس کو خوب واضح کیا۔ پھر اہل طریقت کے تینوں مرتبوں کو بھی بیان کر دیا، اس لیے کہ طریقت کا مرتبہ ابتدائی ہے کہ جس کے بغیر طریقت حاصل نہیں ہوتی، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ اس کا درمیانی مرتبہ استعانت ہے، اس کو ایاک نستعین سے واضح کر دیا، اور اس کا انتہائی مرتبہ استقامت ہے، تو اسے اہدنا الصراط المستقیم میں ذکر کر دیا۔ اب واضح رہے کہ جن چیزوں کی اصلاح اہل طریقت کے نزدیک زیادہ تر ملحوظ ہے، وہ تین قوتیں ہیں۔ نمبر 1 شہوت، نمبر 2 غضب، نمبر 3 ہوا، فاحشات۔
آگے بڑھتے ہیں، تیسری قسم ہے علم حقیقت۔ اس کے ضمن میں اگر دیکھیں تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین۔ اگلا مسئلہ جو ہمارے بحث میں ہے، ملائکہ کیا ہیں؟ ملائکہ کی حقیقت میں مختلف اقوال ہیں۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ملائکہ ذوات موجودہ قائم بالذات، یہ کسی کی صفت یا کسی کا عرض نہیں ہے۔ اکثر اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اجسام لطیفہ ہیں، جو اشکال مختلفہ میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور بڑے قوی کام کر سکتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ انبیاء اور دیگر لوگوں کے پاس ان کو مختلف شکلوں میں دیکھا گیا ہے۔ جمہور اہل کتاب یہود اور سامری اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، اور بعض نصارہ کا یہ قول ہے کہ اچھے لوگوں کی ارواح موت کے بعد ملائکہ بن جاتی ہے۔ یہ قول صحیح نہیں، کیونکہ بنی آدم سے پہلے بھی تو ملائکہ تھے۔ اللہ نے تو بنی آدم کے بنانے کے حوالے سے مشورہ ملائکہ سے کیا، یا اپنے اس عمل کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو یہ قول صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہیں کہ ابرار اور نیک لوگوں کی ارواح بعد مفارقت بدن کے ان میں جا ملتی ہیں، تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ حکماء کہتے ہیں کہ وہ جواہر مجردہ اور نفوس ناطقہ سے مخالف الحقیقت ہیں۔
عالم میں جس قدر تصرفات ہیں ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور لفظ ملک جس کی جمع ملائکہ آتی ہے مالک سے مقلوب ہوا ہے۔ اور جو علوکہ بمعنی رسالت کے سے مشتق ہے۔ ایک ہے جن، وہ بھی نظر نہیں آتا، جن کا لفظی معنی ہی پوشیدہ یا پوشیدگی کے ہیں۔ بہر کیف ان کی تحقیق اپنے مقام پہ آئی۔ قرآن عظیم الشان نے ملائکہ کا کثرت سے ذکر کیا ہے۔ اسی نظر میں بعض محققین نے جن اور ملائکہ میں عموم اور خصوص من وجہ قرار دیا۔ بس جن وہ چیز ہے کہ وہ اپنے مادہ متوسطہ کی وجہ سے خیر اور شر دونوں چیزوں کے سرزد ہونے کی لیاقت رکھتا ہے، اور ملک یعنی فرشتہ وہ ہے کہ جو خیر کی صلاحیت رکھے بسبب لطافت مادہ کی، اور بدی اس سے سرزد نہ ہو سکے، اور شیطان وہ ہے جو بسبب ظلمانیت مادہ کے شر ہی کی استعداد رکھے مگر ناریت سب میں غالب ہے۔ اس لیے ابلیس نے آدم کے مقابلے میں خدا سے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ جنات کی اپنی قسمیں ہیں اور ان کے مختلف ڈیوٹیاں بھی ہیں۔ جن جو آدمیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو عامر کہتے ہیں، عامر، جن کو ہماری زبان میں حمزات کہا جاتا ہے۔ اور جو لڑکے بالکوں کو ستاتے ہیں ان کو ارواح کہتے ہیں، کہ جس کو اہل ہند بھوت یا آسیب کہتے ہیں، اور جو خبیث اور سخت تکلیف دینے والے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ سخت سرکش ہوں تو ان کو مارد کہتے ہیں، اور اس سے بھی بڑے قوی اور مضبوط ہوں تو ان کو عفریت کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر آتا ہے قال عفریت من الجن۔ اور جو جنگل میں آواز دیتے اور چیختے ہیں ان کو ہاتف کہتے ہیں۔ کچھ ان میں جو مسافروں کی بھولی راہ بتاتے ہیں ان کو رجال الغیب کہتے ہیں۔
اور جو بیابانوں میں کبھی ایک لشکر کے ساتھ ایک مشعل کے ساتھ ایک پورا لشکر چل رہا ہوتا ہے، ان کو شہابہ کہتے ہیں۔ اور رات میں یا بعض اوقات دن میں اجاڑ جنگلوں میں کبھی چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی صورت میں دکھائی دیتے اور پھر دفتن کسی اور شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ الغرض طرح طرح کی صورتیں بدلتے ہیں، ان کو چھلاوہ کہتے ہیں۔ باہر کیف آگے بڑھتے ہیں کہ فرشتے قرآن عظیم الشان میں ان کا تذکرہ کافی بار آیا ہے، اور قرآن کریم کے بے شمار آیات سے یہ بات صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کسی کے قوی بدن نہیں، نہ کسی کے اعراض و صفات ہیں، بلکہ متحیز بالذات اور کلام کرتے، چلتے پھرتے، عبادت کرتے ہیں۔ وہ آدمیوں سے کلام بھی کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے عرش کو بھی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی ارواح بھی قبض کرتے ہیں، اور بعض کفار عرب ان کو خدا کی بیٹیاں بھی کہتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ فرشتوں میں اللہ جل شانہ کی ایک اور عظیم قدرت دکھائی دیتی ہے۔ علماء اہل مصر کہتے ہیں کہ فرشتہ کیا ہے؟ قوت الخیر من بدن الانسان، اور شیطان کیا ہے؟ قوت الشر من بدن الانسان۔ فرشتوں کے حوالے سے پہلی چیز جس پہ عمل کرنا ہے ہم انسانوں کو، کہ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ قرآن نے بھی اسے بار بار ذکر کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا کئی معانی کو مشتمل ہے۔ ان کے وجود کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبہ اور شان کے مطابق ماننا، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہے۔
ان پر موت کا واقع ہونا درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے، اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتیٰ کہ یہ اس مدت کو جا پہنچیں وغیرہ۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ اس بات کا اعتراف کرنا کہ ان میں رسول بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کی طرف چاہا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔ اس اعتراف کے بعد یہ اعتراف بھی لازمی ہے کہ ان میں سے کچھ فرشتے عرش خداوندی کو اٹھانے والے ہیں، تو کچھ صف باندھے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، کچھ جنت کے منتظم ہیں، تو کچھ دوزخ کے داروغے ہیں، کچھ اعمال نامے لکھنے والے ہیں، تو کچھ بادلوں کو چلانے والے ہیں۔ ان سب کا یا اکثر کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ فرشتے کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ مشہور تابعی مفسر ہیں حضرت امام اکرمہ، وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نور عزت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یزید بن رومان جو مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس کی اطلاع ملی کہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے۔ تو ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، دوسری میں ہے کہ نور عزت سے، اور تیسرے میں ہے کہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی روح سے پیدا کیا گیا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ فرشتے کو نور ہی سے پیدا فرمایا گیا، اور وہ نور نور عزت ہے، اور اسی نور عزت کو تیسری حدیث میں روح اللہ یعنی اللہ کے حکم سے تعبیر کیا گیا۔ فرشتوں کی کثرت کتنی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے ماں سوا اللہ کے لشکروں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک روایت میں ملتا ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور اس نور میں روح ڈالی، پھر فرمایا اب تم 20 لاکھ ہو۔ تم اب 20 لاکھ ہو، پس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکھی سے بھی چھوٹے ہیں، اور ان کی تعداد سے زیادہ تعداد بھی کسی کی نہیں۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کے قدم نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تأتما منها موضع 4 اصابع الا وعليه ملك واضع جبهته۔ فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں 4 انگلی کی جگہ بھی ایسی نہیں کہ اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے موجود نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتی ہیں، فرمایا ما فی السماء موضع قدم الا علیہ ملک ساجد او قائم، فذلك قوله وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں قدم کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا یا کھڑا موجود نہ ہو۔ تو یہ تو فرشتوں کی کثرت کا ذکر ہے۔ مختلف تفاسیر کے حوالوں سے بھی مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت نہرا ما يدخله جبریل من دخلت فیخرج فینتفض الا خلق اللہ من کل قطرۃ تقطر منہ ملکا۔ فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جس مرتبہ بھی اس میں سے داخل ہو کر نکلتے ہیں اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں اور اس کے بدن سے ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ واحد ابن منبہ فرماتے ہیں کہ فضا میں ایک نہر ہے جس کا پھیلاؤ تمام زمینوں کا 7 گنا ہے۔ اس نہر میں فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور اسے پر کر دیتا ہے اور اس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے، پھر اس میں غسل کرتا ہے۔ جب اس سے غسل کر کے باہر نکلتا ہے اس سے نور کے قطرات گرتے ہیں، پھر اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کی تسبیحات کے برابر تسبیح پڑھتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے خلاصہ کلام
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من خلق اللہ اکثر من الملائکہ، ما من شیء ینبت الا وملک مؤکل بہ۔ فرمایا اللہ کی مخلوقات میں فرشتوں کی تعداد ہر مخلوق سے زیادہ ہے، کوئی چیز بھی زمین سے نہیں اگتی مگر اس کے ساتھ ایک موکل فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ مدبرین امور دنیا، فرشتوں کے سردار چار فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل، عبد الرحمن بن ثابت تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام چار فرشتے کرتے ہیں۔ نمبر 1 جبرائیل، نمبر 2 میکائیل، نمبر 3 ملک الموت، نمبر 4 اسرافیل۔ بس جبرائیل ہواؤں اور لشکروں کے سرکردہ ہیں، اور میکائیل بارش و نباتات کے، اور ملک الموت ارواح قبض کرنے پر، اور اسرافیل مذکورہ 3 فرشتوں کو ان کے امور اور انتظامات کی اطلاعات فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو جبریل سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم میں داخل ہونے لگ گیا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے، بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، بس میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں، بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا اے جبریل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا حال دیکھا تو سوال سے رک گیا۔ اے جبریل یہ کون تھا؟ تو عرض کیا یہ اسرافیل علیہ السلام تھے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تب سے یہ خدا کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی، اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، اور اس کے درمیان کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا اور اس میں نظر کرتا ہے، اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو مجھے حکم دیتا ہے، میکائیل کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، ملک الموت کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ جبرائیل تو کس کام پہ مقرر ہے؟ عرض کیا ہواؤں اور لشکروں پر۔ میں نے کہا میکائیل کس کام پہ مامور ہے؟ عرض کیا نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا ملک الموت؟ تو عرض کیا روحوں کے قبض کرنے پر۔ اور فرمایا کہ نہیں گمان کیا میں نے اس کے اترنے پر، حضرت اسرافیل کے اترنے پر، مگر اس بات کے متعلق کہ قیامت قائم ہونے جا رہی ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا ہے یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل
آپ کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں تو گویا یہ ہے کہ میکائیل اسرافیل اللہ کے سب سے زیادہ قریب، اور ایک روایت میں جابر بن عبداللہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ان اقرب الخلق من اللہ جبریل و میکائیل و اسرافیل وانہم من اللہ لمسیرۃ 50,000 سنہ، جبریل عن یمینہ و میکائیل عن الاخرى و اسرافیل بینہما، جبریل ایک طرف، میکائیل دوسری طرف، اور اسرافیل ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 50,000 سال کی مسافت کا۔ یہ سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے۔ جبریل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، میکائیل کا نام عبید اللہ ہے، اسرافیل کا نام عبد الرحمن ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایل کا معنی ہے اللہ، فوائد میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اسرافیل کو اس کے پروں کی کثرت کی وجہ سے بھی اسرافیل کہا جاتا ہے، اور حضرت میکائیل چونکہ بارش و نباتات کے نگران ہیں، ان کو ناپتے اور وزن کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو میکائیل کہا جاتا ہے۔ عبدالعزیز بن عمیر فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کا نام خادم رب عز و جل، حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جبریل علیہ السلام اہل آسمان کے پیشوا ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل الملائکہ جبریل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو کس کس حالت میں دیکھا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو سبز لباس میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو پر کر رکھا تھا۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت جبریل منحبطا قد ملا ما بین الحافقین علیہ ثیاب سندس معلق بها اللؤلؤ والیاقوت، میں نے جبریل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا، اس پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے، اس کے ساتھ لؤلؤ اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اور اللہ جل شانہ کے بیچ میں 70 پردے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے بیچ کا فاصلہ تیز رفتار پرندے کی سفر کو اگر ناپا جائے تو 500 سال کا بنتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جبریل امین کے لؤلؤ موتی کے 600 پر جن کو اس نے پھیلایا تھا،
جیسے مور اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اگر اپنے دونوں پر یوں پھیلا دیں تو مشرق اور مغرب اس کے نیچے چھپ جائیں۔ بہر کیف آگے بڑھتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ اس کی تفسیر میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل جب بھی کوئی وحی لے کر نازل ہوئے تو ان کے ساتھ 4 محافظ فرشتے ہوا کرتے تھے۔ کچھ صورتیں آپ کو ملیں گی جہاں پہ یہ سامنے آئے گا کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو بہت سے فرشتے، کئی دفعہ ہزاروں فرشتے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ، حضرت عکرمہ سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا مالی لم ار میکائیل ضاحکا قط، کیا وجہ ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ فرمایا قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم تیار ہوئی ہے میکائیل کبھی مسکرایا نہیں، ہنسا نہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل سے بڑے ہیں۔ حضرت زید بن رفیع تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ مسواک فرما رہے تھے تو آپ نے حضرت جبریل کو مسواک دینے لگے تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا بڑے کو دیں، یعنی میکائیل کو دیں۔ میکائیل اور جبرائیل دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی وزیر ہیں۔ ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیرائے من اہل السماء جبریل و میکائیل، میرے 2 وزیر آسمان سے جبریل و میکائیل ہیں، ومن اہل الارض ابو بکر و عمر، اور زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ابن عباس سے بھی اس قسم کی روایت مروی ہے، فرمایا ان اللہ ایدنی باربعۃ وزراء، اللہ نے مجھے میری تائید کی ہے 4 وزیروں سے، اثنین من اہل السماء جبریل و میکائیل و اثنین من اہل الارض ابی بکر و عمر، 2 آسمان میں 2 زمین میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آسمان کے لوگ جب وہاں ہوتے ہیں تو حضرت جبریل ان کے مؤذن ہیں اور حضرت میکائیل جو ہیں ان کے امام، اور انہیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کراتے ہیں۔ بس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے اور بیت المعمور کا طواف کرتے، نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ثواب استغفار اور تسبیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرماتے ہیں۔ مختصر کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر بالکل تیار کھڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میں کیسے آسودہ حال ہو جاؤں
جبکہ سور والے نے سینگ کو منہ میں لیا ہوا ہے، اپنے ماتھے پر بل ڈال دیا ہے اور اپنے کان متوجہ کر دیے ہیں اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے تاکہ وہ پھونک مارے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو ہمیں اللہ کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو شیشہ کی طرح صاف سفید موتی سے پیدا فرمایا اور عرش کو حکم فرمایا کہ سور لے لو، تو اس نے لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، تو اسرافیل وجود میں آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لے، تو اس نے اٹھا لیا۔ اس میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والے نفس کے تعداد کے برابر سوراخ ہیں۔ 2 روحیں اس کے ایک سوراخ میں سے نہیں نکل سکتی۔ سور کے درمیان میں آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے، اور اسرافیل علیہ السلام نے اس سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ میں نے تجھے سور سپرد کیا ہے، پس تو پھونکنے اور چیخنے پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا، اور جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا تب سے اس نے پلک بھی نہیں جھپکائی، کیونکہ وہ اس کے انتظار میں ہے کہ اسے کب حکم دیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے، ابو امامہ کی روایت میں ہے۔ حضرت ابو بکر حضلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی شے نہیں ہے۔ ان کے اور اللہ کے درمیان 7 پردے ہیں، ان کا ایک پر مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا 7ویں زمین میں، اور ایک پر ان کے سر کے پاس۔ انہوں نے اپنا سر اپنے پروں کے درمیان جھکایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتے ہیں تو جن لوحوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت اسرافیل کے قریب آ جاتی ہیں، تو اسرافیل علیہ السلام اس کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، بس جو فرشتہ حضرت اسرافیل کی آواز سنتا ہے تو امر وقوع قیامت یا عظمت خداوندی کی وجہ سے اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اور جب ان کو ہوش آتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رب نے، آپ کے رب نے کیا کہا، کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل اور اسرافیل فرماتے ہیں اللہ نے حق فرمایا اور وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے، اور سور کا فرشتہ جو سور پھونکنے کے متعلق مقرر ہے اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم 7ویں زمین میں ہے، اور اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی نگاہ کا تار حضرت اسرافیل سے باندھا ہوا ہے۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا کبھی پلک نہیں جھپکائی۔ اس میں عظمت وجود اور جسم کی بڑھائی کا ذکر ہے۔ حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آدم کو پیدا کریں تو حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو زمین سے خاک لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خاک اٹھانے کے لیے جھکا تو زمین نے کہا میں تجھ سے اس ذات کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے، تو آج مجھ سے کچھ خاک نہ اٹھا
جو کل کو اس سے دوزخ کا حصہ بنے۔ اور اس فرشتے نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے متعلق میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کے لانے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ عرض کیا اس نے مجھے آپ کا واسطہ دیا تو میں اس سے ڈر گیا۔ جس نے آپ کے وسیلے سے سوال کیا ہے میں اسے مایوس کر دوں، آپ کسی اور کو روانہ کریں۔ تو زمین نے ان سے بھی یہی کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب حاملین عرش کو باری باری روانہ کیا۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اسے بھی ویسا ہی کہا۔ تو اس نے جواب دیا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پیروی کے لیے تم سے زیادہ مستحق ہے۔ تو اس نے پشت زمین سے پاکیزہ اور پلید ہر قسم کی خاک اٹھا لی اور اسے رب کائنات کی خدمت میں پیش کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ خاک پر جنت کا پانی ڈالا تو وہ سڑے ہوئے گارے سے بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو بنایا گیا۔ ملک الموت روزانہ موت کی منادیاں کرتا ہے۔ زید بن ثابت کی روایت میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 2 دفعہ چکر لگاتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت ابو الاعلی تمیمی فرماتے ہیں کہ کوئی گھر والے ایسے نہیں مگر ملک الموت روزانہ 2 مرتبہ ان سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملا کے بہنا روزانہ۔ حسن بصری فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں مگر ملک الموت ہر گھر میں 3 مرتبہ جھانکتا ہے، اور ان میں سے جس کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا رزق ختم کر چکا اور اپنی عمر پوری کر چکا اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ جب اس کے عزیز و اقارب رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت چوکھٹ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہتا ہے میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اس پہ مقرر ہوں، قسم بخدا میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، تمہاری عمر ختم نہیں کی اور نہ ہی تمہاری موت میں وقت آنے سے پہل کی ہے۔ میں نے تو تم سے لوٹنا ہے، تم میں لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ قسم بخدا اگر یہ رونے والے اس کے مقام کو دیکھ لیں اور اس کی بات کو سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ کو رونا شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت روزانہ ہر گھر میں 7 مرتبہ جھانکتا ہے۔ اور حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ ان ملک الموت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان ملک الموت ملک الموت لینظر فی وجوہ العباد کل یوم 70 نظرۃ فإذا ضحك العبد الذي يبعث إليه يقول يا عجبا بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك۔ فرماتے ہیں کہ ملک الموت انسان کے چہروں پر روزانہ 70 دفعہ دیکھتا ہے۔ جب وہ آدمی ہنستا ہے جس کی طرف ملک الموت بھیجا جاتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے تعجب ہے، میں اس کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اس کے روح کو قبض کروں اور یہ ہنسنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک خوبصورت آدمی داخل ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ تو اس نے عرض کیا
مجھے اس میں اس کے پروردگار نے داخل کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کا پروردگار تو اس کا بڑا حقدار ہے، اور تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے اپنی بہت سی خصوصیات کا ذکر کیا ہوا ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو عرض کیا آپ اپنا رخ مبارک ادھر کریں، تو انہوں نے اپنا رخ مبارک ادھر کیا۔ پھر تو اس کی کچھ آنکھیں آگے میں تھیں، کچھ پیچھے میں، اور اس کا ایک ایک بال گویا کہ اٹھے ہوئے انسان کے مانند تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس صورت سے پناہ مانگی اور فرمایا اپنی پہلی صورت میں لوٹ آؤ۔ ملک الموت نے فرمایا ابراہیم جب اللہ تعالیٰ مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجتے ہیں جن کی ملاقات ان کو پسند ہو تو مجھے اسی صورت میں بھیجتے ہیں جسے آپ نے پہلے دیکھا، یعنی جو ناپسند ہوتے ہیں ان کو دوسری شکل میں آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبض ارواح کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے ملک الموت سے پوچھا گیا آپ روحیں کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ابو القیس الازدی فرماتے رحمہ اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو بلاتا ہوں تو وہ خود بخود یا میرے ماتحت روحیں قبض کرنے والے فرشتوں کے روح قبض کرنے سے میرے پاس آ جاتی ہے۔ عطا بن یسار فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ ملک الموت کو صحیفہ اموات 15ویں شب شعبان یعنی شب برات کو ملتا ہے۔ اگلے سال کا پورا ٹھیکہ اس کے پاس آ جاتا ہے کہ اگلے سال اس رات تک آپ نے کن کن کو سنبھالنا ہے۔ احادیث پاک میں ہے، حضرت حسان بن عطیہ بھی فرماتے ہیں کہ حاملین عرش جو ہیں وہ 8 ہیں، ان کے قدم 7ویں زمین میں پیوست ہیں اور ان کے سر 7ویں آسمان سے تجاوز کر گئے ہیں، ان کے سینگ ان کے برابر یعنی ان کے قد کے برابر طویل ہیں اور انہیں پر عرش قائم ہے۔ اور وہ مستقل تسبیح میں مصروف رہتے ہیں حاملین عرش۔ روح علیہ السلام لیلۃ القدر میں نزول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل الملائکۃ والروح فیہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ چونکہ ان احادیث سے ظاہر ہے مسائل کا استخراج تو نہیں ہوتا، فضائل و مناقب و احوال میں اس قسم کی روایتیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے عوامل ایسے ہیں جن کو فرشتوں کے احوال سے
جاننا چاہیے۔ دوزخ کے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ دوزخ کے فرشتے دوزخ سے 1000 سال پہلے ان کو پیدا کیا گیا اور ہر روز ان کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قصہ ہاروت و ماروت بھی یہاں ذکر ہے، ان کے پاس یہ فرشتے تھے اور آئے ہوئے تھے، ان کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گی۔ قبر کے فرشتوں کے نام منکر نکیر، ان کے گروز کا ذکر ہے کہ ایک ضرب جب مارے تو آدمی 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اور برے لوگوں کے لیے جب وہ آتے ہیں تو بری شکل میں آتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس جب آتے ہیں تو اچھی شکل میں آتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو اعمال نامے لکھتے ہیں، اپنے آپ کے دائیں اور بائیں کندھوں پر ہوتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ اعمال نامے لکھتے ہیں، اور یہ اللہ جل شانہ کے ہاں جمع کرتے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں، یہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری وہ اوپر کو چلے جاتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، جبکہ وہ ان سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ رات کے فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں جب لوگ عصر کی نماز میں ہوتے ہیں، اور اسی وقت دن کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، اور یہ حدیث ان لوگوں کی بات کی مخالفت کر رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رات کے فرشتے سورج غروب ہونے کے بعد اترتے ہیں۔ ہر انسان کی نیکی کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 فرشتے انسان کے داڑھوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ کلی طور پر ہر انسان کے ارد گرد آس پاس 20 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت اس پر 360 فرشتے پردہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 فرشتے سورج پر روزانہ برف پھینک کر اسے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ آفتاب کو طلوع ہونے کے لیے 70,000 فرشتے بلاتے ہیں۔ رحموں کا ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے ملک الارحام۔ بچوں کی پیدائش پر الگ سے فرشتے مقرر ہیں، رکن یمانی پر الگ سے فرشتے مقرر ہیں، رمی جمار کے الگ سے فرشتے مقرر ہیں، حجر اسود کے بے شمار فرشتے ہیں، نماز کے لیے الگ سے فرشتے ہیں، جنازہ کے لیے الگ سے فرشتے ہیں، میت کے ساتھ چلنے کے لیے الگ سے فرشتے ہیں، محفل ذکر الہی کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے الگ سے فرشتے ہیں، آخرت کے لیے لے جاتے وقت الگ سے فرشتے ہوتے ہیں، روح کو لے جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں، کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو صحراؤں میں پھرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں،
کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو مشکل کسی آدمی پہ پڑ جائے اور وہ اللہ کو بلا لے تو مشکل کو حل کرتے ہیں. ایک روایت میں ذکر ہے اس حوالے سے اور تفصیل ہے فرشتوں کی. اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا. فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا. انسان نہ صرف یہ کہ نیکی کر سکتا ہے بلکہ گناہ بھی کر سکتا ہے. اس میں اس کی طاقت و استطاعت ہوتی ہے، باوجود اس کو وہ چھوڑ کے گناہ کی صفت و خصلت کو، اپنے شہوت کو دبا کے، اپنے غصے کو دبا کے پھر اللہ جل شانہ کی اطاعت کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان کو فضیلت، پھر خلافت کی وجہ سے انسان کو فضیلت حاصل ہے، پھر علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت حاصل ہے. وگرنہ تو انسان اشرف المخلوقات نہ ہوتا. اگر عبادات کو ہی دیکھا جاتا، ایک عارف کہتے ہیں نا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. انسان اگر انسان بن جائے کامل تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. لیکن انسان کو اللہ جل شانہ نے دونوں جانب سے گھیر رکھا ہے. ایک طرف اس کی خواہش، دوسری طرف اس کا غصہ. وہ خواہش میں بھی سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے، غصے میں بھی سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نہیں، خواہش کو میرے تابع کر، غصے کو میرے تابع کر. عارف کہتے ہیں اندرون قعر دریا تخت بندم کر دئی، اندرون قعر دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کے دامن ترم کن ہوشیار باش. کہتا ہے الہ العالمین، آپ نے سمندر کے اندر مجھے پھینک کر کہا ہے کہ دیکھنا کپڑے تر نہ ہونے پائیں. کہ مجھے شہوت دے دی، خواہش دے دی، غضب دے دیا، لالچ دے دی، ہر قسم کی صفات دینے کے بعد مجھے کہا ہے دیکھنا. غصہ دیا، غصہ کرنا نہیں ہے. شہوت دیے، شہوت کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے. ہاں اپنے مقامات پہ کر سکتے ہیں. تو بند کیا گیا ہے. تو فرشتے اگر نیکی کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تعریفیں تسبیحات کرتے ہیں، انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو عارف کیا کہتے ہیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. فرشتے عبادت کے لیے کم تو نہیں تھے، انسان تو درد دل کے لیے پیدا ہوا ہے. اب کہا گیا دل میں نے دیا ہے لیکن دل کی خواہشات پہ نہیں چلنا ہے. ہمارے استاد ہیں مولانا ابراہیم فانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی عالم، جامعہ حقانیہ کے مدرس تھے اور بہت بڑی نسبتوں کے امین تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے مختلف زبانوں میں. وہ کہتے ہیں دل بے مدعا لاؤں کہاں سے، ایسا دل کہاں سے لاؤں جو مطالبہ نہ کرے. دل بے مدعا لاؤں کہاں سے، نوائے بے صدا لاؤں کہاں سے. شب غم اور یہ تلقین خاموشی
میں اتنا حوصلہ لاؤں کہاں سے، اثر سے ہے میری خالی دعائیں، یہ تاثیر دعا لاؤں کہاں سے۔ کہتے ہیں جو تیرے قرب کے باعث بنے میں، جو تیرے قرب کے باعث بنے میں، ستمگر وہ ادا لاؤں کہاں سے۔ نہیں ملتا کہیں ہے جان فانی، یہ نسخہ ضبط کا لاؤں کہاں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ضبط کرو، ضبط کرنا سیکھو، غصے کو کنٹرول کرو، شہوت کو کنٹرول کرو۔ ایک طرف بے حیائی ہے اور ایک طرف نامردی ہے، دونوں بری چیزیں، اس کے درمیان میں حیا ہے۔ ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف بزدلی ہے، ان دونوں کے بیچ میں دلیری اور بہادری ہے۔ تو فرمایا کہ شہوت کا استعمال اپنے مقام منکوحہ کے ساتھ، اور لڑائی کا اور جنگ کا اور غصے کا استعمال جہاد کے میدان میں قواعد و شرائط کے ساتھ۔ بہر کیف وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بھیجنے والا ہوں زمین پہ خلیفہ۔ خلیفہ کی بحث رہ گئی، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کیا آپ بنانے والے ہیں اس میں اس کو جو فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ اور پڑھتے رہیں گے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بزرگی بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں اے فرشتوں جو تم نہیں جانتے۔ مستقبل کے حالات، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب الہ العالمین کے سامنے ایک گناہگار بندہ، فاسق و فاجر بندہ، غلطیوں سے بھرا ہوا، سرشار، ظلم کیے ہوئے، قتل کیے ہوئے، معصیات اور لغزشوں میں بھرا ہوا انسان رات کی تاریکی میں توبہ کر کے آتا ہے، الہ العالمین کے دربار میں صدا لگاتا ہے الہی عبدک العاصی اتاکا، الہ العالمین آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دروازے پہ آیا ہے، الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، آپ کو پکار رہا ہے۔ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تو اس کے اہل ہے۔ وَإِن تَتْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، اے اللہ اگر آپ رد کر دیں تو کون ہے جو رحم کرے آپ کے ماں سوا۔ الہ العالمین کے بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوئے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے رم جھم آنسو بہنے لگتے ہیں، تو الہ العالمین فرشتوں سے کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب الہ العالمین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کوئی آدمی میدان جہاد میں اترتا ہے اور اپنا سر کٹواتا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اور میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم۔ جب کوئی انسان کسی حیوان پہ رحم کرتا ہے، حیوان پہ، پیاسا کتا گلی میں ہے، آپ اسے پانی پلا دیتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس بندے کو میں نے اس لیے پیدا کیا. پیاسی بلی کو ایک عورت نے پانی پلا دیا اور اس ایک عمل نے اسے جنت میں جگہ دلوا دی. اسی طرح دنیا کی جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جو خالص اللہ کے رضا کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو سارے نام، ساری چیزوں کے نام، یا اپنے نام، یا ضرورت کی اشیاء کے نام، یا عالم کون و یکون کے نام، یا ان کے حالات. بعض کہتے ہیں حاشیہ جلالین میں حتی اقسام الریح، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہواؤں کی قسمیں اور اس کے نام بھی بتائے، یعنی یہاں تک ہر چیز بتا دی. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں پہ پیش کیا. فقال، فرمایا انبئونی، مجھے خبردار کیجئے، باسماء ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے نام بتائیے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سچے ہو نا کہ اس خلیفہ کو کیوں پیدا کر رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے. قالوا، تو انہوں نے کہا سبحانکا، پاکی ہے آپ کے لیے، لا علم لنا، علماء فرماتے ہیں یہ سلب کلی ہے. لا علم لنا، بالکل علم نہیں ہمارے پاس، کچھ بھی علم نہیں ہمارے پاس. الا، ہاں مگر وہ ہے، ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں دیا. انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ علم والے اور حکمت والے ہیں. علیم کا معنی سب سے زیادہ علم رکھنے، مبالغہ کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر، اور حکیم بھی فعیل کے وزن پر ہی مبالغہ کا صیغہ ہے. جس میں حکمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو اسے کہتے ہیں حکیم. یہ نام بھی کوئی رکھ دے نا، عبد العلیم، عبد الحکیم، اس میں نام کا بھی اثر ہوتا ہے. عبد العلیم نام کسی کا رکھیں تو اس میں بڑا زیادہ علم ہے، اور عبد الحکیم کسی کا نام رکھیں تو وہ حکمت سے بھرپور ہو. قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں خبردار کرو، باسمائہم، ان کے ناموں کے ساتھ. ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی صفات بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم، جب بتائے ان چیزوں کے نام. قال الم اقل لکم، فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمینوں کا. غیب اللہ کا خاصہ، غیب کسی اور کے پاس نہیں ہے. یاد رکھیں علم غیب کیا ہوتا ہے، جو ما فوق الاسباب. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کسی سبب سے، مثلا میں فون کروں یہاں سے کسی کو یورپ میں، انگلینڈ میں، وہ وہاں بتائے کہ یہاں بارش ہو رہی، میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں بارش ہو رہی، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے علم غیب سے بتایا؟ نہیں، میں نے ایک ذریعہ استعمال کیا، اس ذریعے سے پتہ کروایا اور آپ کو بتا دیا. آج اگر کے دور میں ٹی وی اسکرین پر یا کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ حالت ہے، فلاں جگہ وہ حالت ہے، تو یہ علم غیب نہیں ہے، بالواسطہ آپ کو پتہ چلا ہے. علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے. اللہ کے ماں سوا کوئی بھی اگر کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام تک، حتیٰ کہ امام الرسل تک، اگر کوئی قائل ہو کہ فلاں عالم الغیب ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات و صفات میں علم غیب اللہ کی صفت ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کی ذات و صفات میں شرک کہلاتا ہے. فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض. اب سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں بتاتے تھے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہوگا، تو اسے تو ذکر کیا اللہ جل شانہ، قرآن میں ہی ذکر کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ وہ شہد کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ من انباک ھذا، یہ کس نے بتایا؟ اللہ فرماتے ہیں نبأنی حضور فرماتے ہیں نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے بتایا۔ اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شہم نہ گفتے دا نہ گفتے کردگار۔ حضور کچھ بھی نہیں کہتے جب تک جبریل نہیں بتاتے، اور جبریل بھی کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ نہیں بتاتے۔ قال الم قل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں آج کا سبق۔ کوشش کریں گے کہ ہر روز کے سبق کے بعد ایک آدھ سوال لے لیا کریں۔ یہاں بھی ایک سوال آیا ہے، لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب گزر چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں میں بھی نبی یا رسول ہیں؟ تو ہم نے پہلی تفصیل میں پڑھا ہے، اگر آپ پیچھے مقرر کر کے سبق کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس میں ذکر ہے کہ فرشتوں میں نبی اور رسول ہیں، اور اس کی تفصیل سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ جو وفات پا گئے ان کے لیے دعا فرمائیں۔ الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کو کائنات کے مالک ان پہ رحم فرما۔ الہ العالمین ان کے آنے والی منزلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ان پہ قبر حشر کی سختیاں آسان فرما۔ اللہ انہیں آنے والے مراحل میں سوال و جواب میں کامیابیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا۔ الہ العالمین جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا بھر میں جو یہ وبا پھیلی ہے انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو وفات پا چکے ہیں اس مرض سے کائنات کے مالک ان کی شہادت کو مقبول و منظور فرما اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی محبت نصیب فرما، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما، قرآن کریم کے مطابق عمل نصیب فرما۔ اللہ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں دین کو زندہ فرما، ہماری نسلوں اور اولادوں کی زندگیوں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے یار دوست متعلقین سب کی زندگیوں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے حجروں میں، بیٹھکوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں دین کو زندہ فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما۔ الہ العالمین ہمارے عدالتوں میں دین کو زندہ فرما۔ اللہ ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں دین کو زندہ فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو شرف مقبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ذکرنا من ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین برحمتک یا ارحم